ایک معمار کھجندی تھا کبھی، دور تک شہرت تھی اس کے نام کی۔ جب ملا فرمان سلطان مراد، مسجد ایک تعمیر کی عالی نہاد۔ وہ مگر آئی نہ سلطان کو پسند، نا سزا ٹھہرا وہ معمار کھجند۔ ہو گیا سلطان اتنا خمشگین، کاٹ ڈالا ہاتھ خنجر سے وہیں۔ پیش قاضی مرد بیچارہ گیا، راہ میں پہنچنے سے خون بہتا رہا۔ جا کے قاضی سے کہی سب داستاں، اور دکھایا اپنا دست خونچ کا۔ ہے پیام حق کہا تیرا کلام، حفظ آئین محمد تیرا کام۔ ستوت سلطان سے مجھ کو مت ڈرا، کر میرا از روئے قرآن فیصلہ۔ پہلے قاضی نے چبائے اپنے لب، پھر کیا سلطان کو اس نے طلب۔ ہیبت قرآن سے سلطان کانپتا، مثل مجرم سامنے حاضر ہوا۔ شرم کے مارے نگاہیں تھیں جھکی، سرخ تھے سلطان کے رخسار بھی۔ تھا ادھر فریادی دعویٰ گزار، اس طرف شہنشاہ گردوں وقار۔ عرض کی سلطان نے اے عالی وقار، ہوں خطا پر اپنی بے حد شرمسار۔ بولے قاضی ہے قصاص اصل حیات، زندگی کو ہے اس آئین سے ثبات۔ عبد مسلم کم ہے کیا احرار سے، شاہ کا خون بہتر ہے کیا معمار سے۔ شاہ نے سنتے ہی ان کلمات کو، آستین الٹی بڑھایا ہاتھ کو۔ مدعی یہ دیکھ کر آگے بڑھا، آیا بالعدل والاحسان پڑھا۔ پھر کہا بہر خدا بخشا اسے، میں نے بہر مصطفیٰ بخشا اسے۔ اس مقام شاہ و سند گر کو دیکھ، ستوت آئین پیغمبر کو دیکھ۔ پیش قرآن بندہ و مولا ہیں ایک، بوریا اور مسنت دیبا ہیں ایک۔ میسج یہ ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں، بادشاہ ہو یا کوئی مزدور۔ ایک معمار تھا، اس نے اپنا نام مشہور کیا تھا عمارتیں بنانے میں، اور سلطان مراد کے حکم سے ایک مسجد بنائی۔ سلطان کی اس بنائی ہوئی عمارت پسند نہ آئی اور اس کو غصہ آ گیا۔ سلطان کی آنکھوں سے جلا دینے والی آگ برسنے لگی اور اس نے اس غریب معمار کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ معمار کی کلائی سے خون کی ندی بہہ نکلی، اور اسی حالت میں وہ قاضی کے پاس پہنچا۔ جس کاریگر کے ہاتھ پتھروں کو ایک دوسرے سے اس طرح پیوست کرتے تھے جس طرح موتی پرو دیے جاتے ہیں، اس نے سلطان کے ظلم کی داستان قاضی کو سنا دی اور کہا تیری زبان پر جو کچھ جاری ہوتا ہے وہ پیغام حق ہوتا ہے، تیرا کام ہی شریعت محمدی کی حفاظت ہے۔ میں بادشاہوں کی عظمت اور دبدبے کا غلام نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ جو دعوے پیش کر رہا ہوں اس کا فیصلہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ انصاف کرنے والے قاضی نے معمار کی درد بھری داستان سنی تو غصے سے ہونٹ چبائے اور بادشاہ کو عدالت میں طلب کر لیا۔ بادشاہ سن چکا تھا کہ معمار نے قرآنی حکم کے مطابق فیصلہ چاہا ہے۔ قرآن کی ہیبت سے بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور خطۂ کار کی حیثیت میں قاضی کے سامنے پیش ہوا۔ شرمندگی سے آنکھیں پاؤں پر گڑی ہوئی تھیں، اس کے گال شرمندگی سے لالے کے پھولوں کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ قاضی کی عدالت میں ایک طرف فریادی تھا، دوسری طرف آسمان جیسے بلند مرتبے والا شہنشاہ۔ بادشاہ بولا میں اپنے کیے پہ پریشان ہوں اور اقبال جرم کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا یہ معاملہ تو قصاص کا ہے، اور ارشاد قرآنی کے مطابق قصاص ہی میں زندگی ہے، اسی قانون کے ذریعے سے زندگی استوار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان غلام درجے میں احرار سے کم نہیں سمجھا جا سکتا، اور بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ سرخ نہیں۔ اسلام میں سب لوگ برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑا یا افضل نہیں ہے۔ جب سلطان نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی تو اپنا ہاتھ آستین سے نکال کے آگے کر دیا تاکہ قصاص لے لیا جائے اور حکم قرآنی پورا ہو۔ دعویٰ کرنے والے معمار کو اب خاموشی کی تاب نہ رہی، اس کی زبان پر قرآن مجید کی وہ آیت جاری ہو گئی
جس میں عدل کے ساتھ احسان کی بھی تلقین فرمائی گئی۔ اس نے کہا میں نے بادشاہ کو خدا اور رسول کے لیے معاف کر دیا، بدلہ لینا نہیں چاہتا، احسان رکھ کر چھوڑتا ہوں۔ رسول اللہ کی شریعت کا روپ دیکھیے کہ ایک کمزور چیوٹی نے سلیمان پر فتح پائی، یعنی ایک معمولی معمار سلطان کے مقابلے میں کامیاب ہوا۔ حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک آقا اور غلام کی حیثیت ایک ہے۔ چٹائی پر بیٹھنے والے درویش اور اطلس کی گدی کو زینت دینے والے بادشاہ میں کوئی فرق نہیں۔ بھوجن یہ ترکستان کا ایک شہر کا نام ہے۔ سلطان مراد ترکی میں آل عثمان کا ایک فرما رواں، جس کی تعمیر کردہ مسجد بڑی شاندار اور عظمت کی حامل ہیں۔ یہ مسجد ہے، ستوت کہتے ہیں بلند مرتبہ، شان و شوکت، دبدبہ۔ قصاص سورہ بقرہ کی آیت، اے ایمان والوں تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے، اور تمہارے لیے اہل فہم قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثبات کہتے ہیں پائیداری کو، استحکام کو۔ احرار یہ جمع حر کی ہے، آزاد لوگ۔ مسنت دیبا، اطلس کی گدی۔